بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کی 29 مقدس راتوں میں نماز تراویح میں آپ نے اللہ کے قرآن کو سنا۔ اللہ اپنی رحمت سے امام صاحب کا سنانا اور آپ کا سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کی جو حقیقی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن کو اتارنا شروع کیا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے کی ایک رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اس کی وجہ بھی قرآن کا نزول ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن واقعی ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ دنیا کی جس چیز کو قرآن سے نسبت ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی بلند کر دی۔
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ عربی میں قدر کا ایک معنی ہے تنگی کا، تنگ ہونا۔ آپ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ پڑھا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا۔ اس رات کو تنگی والی رات اس لیے کہا گیا کہ اس رات میں آسمان سے فرشتے اتنی تعداد میں زمین پہ اترے کہ اللہ کی زمین تنگ پڑ گئی۔ اس لیے اس کا نام پڑ گیا لیلۃ القدر۔ ہو سکتا ہے آج والی رات ہی ہو، یہ تو شریعت نے بتایا ہی نہیں کہ کون سی رات ہے۔ یہ جو لوگوں کا ذہن بن گیا ہے 27 رات کا، یہ کسی دلیل پہ مبنی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک، مصلی، لوٹا ان کے پاس ہوتا تھا۔ سفر میں آپ کو وضو کروانا ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک دن وہ مسواک توڑنے کے لیے جو درخت پہ چڑھے تو دبلے پتلے چھوٹے سے قد کے کمزور، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا، پنڈلیاں بڑی چھوٹی سی سوکھی ہوئی، صحابہ ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو، یہی پنڈلیاں کل قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی بن جائیں۔ بڑے اہل علم صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا ایک قول حدیث میں نقل ہوا، فرماتے ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو یہ کب اتری ہے اور کیوں اتری۔ تو یہ علم کی انتہا ہے نا۔ ان کا قول ہے کہ پورے رمضان میں کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ یہ ان کا قول ہے۔ ان سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ یہ قول کیوں فرما رہے ہیں، تو وہ کہتے
ان لوگوں کو سارا مہینہ جاگ کے شب قدر ڈھونڈنے دو، اگر تم ایک رات میں بند کر دو گے تو باقی راتوں میں سوئے رہیں گے۔ اب لوگوں نے اسے 27 میں بند کرنا شروع کیا ہے۔ 27 کو بڑی رونق ہوتی ہے اور بڑی مسجدوں والے کہتے ہیں 27 نو ختم کرنا۔ شریعت نے کوئی نہیں کہا۔ آخری 10 راتوں میں سے اور پھر اس کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، 21 کی ہو جائے، 23 کی ہو جائے، 25 کی ہو جائے، 27 کی ہو جائے، 29 کی ہو جائے، اور یہ بھی نہیں بھئی ایک ہی رات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ایک سال 21 کی ہو، دوسرے سال 25 کی ہو۔ ایک نشانی جو میرے آقا نے بتائی وہ یہ تھی، وہ شاید اسی سال کے لیے ہوگی۔ آپ نے فرمایا جو رات شب قدر ہوگی تو وہ تم صبح نماز جو پڑھو گے تو کیچڑ میں سجدہ کرو گے۔ مسجد نبوی کی چھت کچی تھی، بارش ہوتی تو ٹپکنے لگتی، یہ صفیں اور یہ قالین اور یہ مصلے کہاں تھے؟ مٹی ہے، کنکر ہیں، ان پہ سجدے کرتے ہیں۔ اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے، میں کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو جو نشانی میرے نبی نے بتائی تھی کہ سجدہ صبح کی نماز کا کیچڑ میں کرو گے، صحابہ کہتے ہیں 21ویں کی رات تھی۔ کوئی جب نبی پاک نے نہیں بتایا تو پھر میں اور آپ اور علماء اور مفسر کون ہوتے ہیں اس کی تعیین کرنے کے لیے؟ قدر کا ایک معنی ہے تنگی کا، وہ میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ اسے کیوں تنگی والی رات کہتے ہیں۔ اور قدر کا ایک معنی آتا ہے جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلانے بندے دی ساڈی نگاہ وچ بڑی قدر ہے۔ قدر و منزلت یہ لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، قدر و منزلت، فلاں بندے کی بڑی قدر ہے میری نگاہوں میں۔ تو اسے قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس میں آپ نے تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ کی زبان بولتی ہو تے جے گونگی ہو تو پھر میں کچھ نہیں آکھنا تو، اگر زبان چلتی ہے تو پھر آپ نے تھوڑا سا جواب دینا ہے۔ میں منع کرنا چاہتا ہوں اسے قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ قدر والے اللہ نے، قدر والے فرشتے کے ذریعے، قدر والے مہینے میں، پھر قدر والی رات میں، پھر قدر والے شہروں میں، پھر قدر والی امت کے لیے، قدر والے نبی پر اللہ نے قدر والی کتاب کو اتارا تھا، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ میں جو کوئی اہل علم ہے، عربی کچھ جانتے ہیں، اللہ نے یہاں خیر کو مبہم رکھا ہے، بس اتنا کہا ہے بہتر ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے اس بہتر کو مبہم رکھا، بیان نہیں کیا کتنی بہتر ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے، یہ نہیں بیان کیا اللہ نے۔ 1000 مہینے سے 1 گنا بہتر ہے، 1000 مہینوں سے 2 گنا بہتر ہے، 1000 مہینوں سے 100 گنا بہتر ہے، 1000 مہینوں سے 1000 گنا بہتر ہے، 1000 مہینوں سے 1,00,000 گنا بہتر ہے۔ اسے اللہ نے مبہم رکھ کے یہ بتایا
1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے یہ صرف میں جانتا ہوں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس بہتر کا کیا معنی ہے جی؟ کس مفہوم میں رب کہہ رہے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ تو یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو اس رات میں عبادت کرتے ہوئے بڑا لطف آئے گا. کس معنی میں بہتر ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اس میں 2 نفل پڑھے جائیں تو 1000 مہینوں کے نفل پڑھنے سے بہتر ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں. کس معنی میں بہتر ہے؟ اس کے لیے مجھے تھوڑی سی ایک بات کرنی پڑے گی، آپ کو سمجھانی پڑے گی، پھر بات آسانی سے سمجھ آ جائے. آج سے آپ 1.5 صدی پہلے، 200 سال پہلے چلے جائیں. اس وقت یہ گاڑیاں نہیں تھیں، بسیں نہیں تھیں، ریل گاڑیاں نہیں تھیں، جہاز نہیں تھے، موٹریں نہیں تھیں. سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے، پیدل. یہ چیزیں تھیں جس میں بندے سفر کرتے تھے. کوئی پیسے والے لوگ ہیں تو ان کے گھوڑے ہیں. گھوڑوں میں بھی پھر کئی قسمیں ہوتی تھیں، اعلیٰ قسم کے گھوڑے، جس طرح آج گاڑیوں کی کئی قسمیں. تو پیدل لوگ سفر کرتے. اب آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں، آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں تاریخ بھگتنے جانا ہے اور پیدل جانا ہے، تو کتنے دن لگ جائیں گے؟ اب تو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کتنے دن لگ جائیں گے. ہون تے بندے کو 100 گز بھی پیدل نہیں ٹریا جاتا. یہ قریب کے مکان کے لوگ بھی آتے ہوں گے تو موٹر سائیکل پہ نماز پڑھنے آتے ہوں. اور اگر میاں والی کے لوگوں کو لاہور ہائی کورٹ پہنچنا ہوتا کتنا ٹائم لگتا. چلو گھوڑے پہ دیکھ لو، گدھے پہ دیکھ لو، اونٹ پہ دیکھ لو، کتنے دن لگ گئے. پھر ریل گاڑی ایجاد ہوئی. اس کی ابتدا میں جو رفتار تھی وہ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، تیز نہیں چلتی تھی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چلو بندہ 7-8 گھنٹے میں لاہور پہنچ گیا. وہ دنوں والے سفر جو تھے وہ 8 گھنٹوں میں ہونے لگے. پھر کاریں آ گئیں، بسیں آ گئیں، پھر جہاز آ گئے. لاہور آپ بیٹھے جہاز میں، کراچی جا کے اتریں 1 گھنٹہ. اور اگر لاہور سے کراچی آپ کو اونٹ پہ جانا پڑے تو وہ 1300 کلومیٹر آپ کیسے کریں گے؟ اب وہ 1 گھنٹے میں آپ کر رہے ہیں. آپ میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اگر ہیں تو کوئی مانتا ہے تو یہ موٹر وے بننے سے پہلے جو لاہور جایا کرتے تھے یا پنڈی جایا کرتے تھے، کتنے گھنٹے لگا کرتے تھے؟ پنڈی جانا ہوتا تو بندے کا بدن کانپتا تھا، بھئی راول پنڈی جانا. یہاں سے ہم خوشاب جاتے، وہاں سے ہم کلر کہار جاتے، وہاں سے ہم چکوال جاتے، چکوال سے ہم مندرہ جاتے، پھر جی ٹی روڈ پہ چڑھتے، پھر رواس سے ہوتے ہوئے ہم پنڈی چلے جاتے. پھر یہ راستہ بند ہوا تو ہم اس طرح بھی جانے لگے. یہاں سے ہم منڈی بہاؤدین گئے، منڈی بہاؤدین سے سرائے عالمگیر گئے، سرائے عالمگیر جا کے ہم جی ٹی روڈ پہ چڑھ گئے. 7 گھنٹوں میں راولپنڈی پہنچتے تھے. موٹر وے بنی، کار آپ کے پاس ہے، اب کتنا ٹائم لگتا؟ لاہور تو اب لوگ کہتے ہیں اے کھلوتا. تو آپ کو پتہ ہے یہ پنڈی بھٹیاں والا پل جو ہے یہ پہلے نہیں تھا. لاہور ہم چنیوٹ کے رستے سے جایا کرتے تھے. یہاں سے چنیوٹ جاتے، چنیوٹ سے پنڈی بھٹیاں، پنڈی بھٹیاں سے پھر ہم سکھے کی اور خانقاہ ڈوگرا اور لاہور. کتنا ٹائم لگ جاتا تھا. پھر جہاز آئے، انہوں نے وہی سفر منٹوں میں طے کرنا شروع کر دی. پھر جیٹ طیارے آ گئے.
جنگی جہاز، وہ سرگودا ایئر بیس سے اڑ رہی ہیں، ہندوستان جا کے حملہ کر کے واپس آ رہے ہیں منٹوں میں۔ پھر وہ سفر منٹوں میں طے ہونے لگ گیا جو پہلے مہینوں میں طے ہوتا تھا۔ مکے سے مدینے اس وقت لوگ اونٹوں پہ جایا کرتے تھے، 500 کلومیٹر اونٹوں پہ سفر کرتے تھے مکے سے مدینہ۔ پھر بسیں آ گئیں، اب جو انہوں نے ریل چڑھائی ہے 2.5 گھنٹے، 500 کلومیٹر صرف 2.5 گھنٹے میں۔ ایک دفعہ ہم جہاز پہ گئے جدے سے مدینے، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے، 20 منٹوں میں ادھر اڑان بھری ادھر مدینہ آ گیا، تو وہ منٹوں میں سفر طے ہونے لگا۔ یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے، سمجھ آ گئی تو بڑی لطف والی بات ہے۔ کسی خطیب نے یہ بات آج سے پہلے نہیں کہی ہوگی، یہ میں ہی کہہ رہا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلی امتیں میرے قرب کا سفر، رب کو ملنے کا، رب کے قریب ہونے کا سفر جو 1000 مہینوں میں طے کیا کرتے تھے، یہ امت وہی سفر ایک رات میں طے کر جایا کرتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس مہینے میں کہا گیا ہے خیر من الف شہر، کہ قرب الہی کا سفر، اللہ کے قریب ہونے کا، محبوب بننے کا سفر جو پہلی امتیں 1000 مہینے میں طے کرتی ہیں، یہ امت وہی سفر ایک رات میں طے کرتی ہے۔ پھر نہ وہ چند لمحوں کے لیے رات ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی چمک ہوتی ہے، نہ آسمان سے کوئی لائٹ آتی ہے۔ یہ ہماری بوڑھی نانیاں، دادیاں، پھوپھیوں کی کہانیاں تھیں جو ہمیں بچپن میں سناتی تھیں۔ اوپر سے ایک چمک سی آتی ہے، چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، قسمت والوں کو نظر آتی۔ ہم ساری رات جاگ 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 کے صبح دوستوں سے پوچھتے ہوئے کوئی شے نظر آئی؟ انہوں نے کہا سان تا نہیں آئی، ایسا کہ سان بھی نہیں آئی۔ تو ہم محروم ہوتے تھے، اوہو اسی تے جاگ جاگ کے تے شب قدر سا لبھی نہیں۔ نہ کوئی چمک ہوتی ہے، نہ چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہیا حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور کب تک رہتی ہے؟ جب آپ سحری بند کرتے ہیں، جب روزہ آپ بند کرتے ہیں، غروب آفتاب سے وہ رات شروع ہو گئی ہے اور سحری کے بند ہونے تک وہ رات جاری ہے، ساری رات جاری ہے۔ جن لوگوں نے رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، وہ یقین کرے کہ انہوں نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ انہوں نے وہ نمازیں شب قدر ہی میں پڑھی ہیں کہ وہ چند لمحوں کے لیے نہیں ہے، وہ ساری رات شب قدر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، خود جبریل امین آ گئے، متا دویاں روحاں سمجھ لو، وہ دوسری روحیں نہیں آتی۔ جو قید خانے میں ہیں ان کو رب چھوڑتا نہیں، اور جو جنت میں ہیں وہ نیو سٹلا ٹاؤن دیاں سڑکاں تے نہیں آندیاں، جنت میں پہنچ کے یہاں نہیں آتی۔ جنت میں بندہ پہنچے اور پھر اس دنیا میں یہاں آئے، یہ لوگوں کی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ شب برات میں جی روحیں آتی ہیں گھروں میں اور بنیروں پہ آ کے وہ روحیں بیٹھتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے بے روحاں گھراں چا گئیاں تے گھر آلے قبرستان ٹر گئے۔ واہ، روحاں انہاں دے گھر تے یہ قبرستان چلے گئے۔ روح قیامت سے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب روحیں اپنے جسموں سے ملائی جائیں گی. ان جسموں سے روحوں نے پھر قیامت کے دن ملنا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں اور خود جبریل امین اترتا ہے. وہ پھیر رہے ہیں، ساری زمین جو تنگ ہو گئی، اتنی تعداد میں اترے کہ زمین تنگ ہو گئی. بعض علماء نے لکھا کہ کچھ خوش قسمت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، رب کے ڈر سے آنسو بہنے لگے، بدن اس کا کانپنے لگا توبہ کرتے ہوئے. تو جو کیفیت بندے پہ اس طرح کی طاری ہو جائے، وہ یقین کرے کہ اس سے کے ساتھ کسی فرشتے نے مصافحہ کر لی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع کہنا تو میں کچھ اور چاہتا تھا، لیکن شب قدر کی بات آئی تو پھر میں نے اسے ادھورا بیان کرنا مناسب نہ سمجھا. اصل عظمت جو ملی ہے نا رمضان کو یا شب قدر کو، وہ کس وجہ سے ملی؟ قرآن کی. کہ اس مہینے میں قرآن اللہ نے اتارنا شروع کیا، اور اس رات میں اللہ نے اس قرآن کو اتارنا شروع کیا تھا. تاریخ اسلام کے کچھ اہم واقعات اس مہینے میں پیش آئے. وہ بڑے اہم واقعات ہیں، حادثات ہیں. کچھ واقعات ہیں، کچھ حادثات ہیں. مثلا کفر و اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، وہ کس مہینے میں لڑی گئی؟ رمضان. وہ 17 رمضان کو لڑی گئی ہے. اس میں 313 صحابہ میرے نبی کے ساتھ شریک ہیں. 1000 فرشتے آسمان سے اترے ہیں، صرف 1000 اترے ہیں. 5000 اور 3000 کا جو قرآن میں ذکر ہے وہ مشروط وعدہ ہے. وعدہ یہ تھا کہ اگر مشرکین کی کمک پہنچ گئی نا تو ہم بھی فرشتے اتاریں گے. نہ ان کی کمک پہنچی نہ وہ فرشتے اترے. 1000 فرشتے اتارے گئے تھے بدر میں. فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے. فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری. اب اندازہ لگاؤ بھائی فرشتوں کی کتنی تعداد ہوگی کہ ایک مرتبہ وہ طواف کرتا ہے، ہر وقت طواف جاری ہے، دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. جبریل امین نے میرے نبی کو اطلاع دی، یا رسول اللہ جو 1000 فرشتے بدر میں اتارے گئے تھے، رب نے ان 1000 فرشتوں کو سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا ہے. وہ سب سے اعلیٰ اور عظیم گنے جاتے ہیں جنہیں رب نے بدر میں اتارا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، کہو ذرا. صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی ہے، ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی ہے، زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی ہے، عابد باپ کی عابدہ بیٹی ہے. میرے نبی کی حرم ہے، زوجہ محترمہ ہے، ہم سب کی ماں ہیں، جن کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا میں جس کسی بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وہی لے کے نہیں آیا. 11 بیویاں تھیں میرے نبی کی، 11 بیویاں. جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وہی لے کے نہیں آیا. عائشہ میری وہ بیوی ہے، میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل قرآن لے کے اتر پڑتا ہے. حضرت عائشہ کا مقام ازواج میں بالکل الگ تھلگ ہے. نویکلا ساڈی پنجابی چاہتے بالکل نویکلا جیا مقام ہے، الگ تھلگ مقام ہے. میرے نبی کی نگاہوں میں عید کا دن ہے، میرے آقا عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. ایک گلی کے کونے پہ دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے،
اس کے میلے کچیلے کپڑے ہیں اور نہایا وہ بھی نہیں ہے، رو رہا ہے۔ میرے آقا اس کے پاس گئے، تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے، تم نے غسل نہیں کیا؟ تو وہ رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بابا فلاں جنگ میں شہید ہو گیا تھا، میں یتیم ہوں، میری ماں کے پاس کپڑے نہیں تھے کہ وہ آج میرے کپڑے تبدیل کرتی، مجھے نئے کپڑے پہناتی۔ سارے بچے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، میرا والد کوئی نہیں، میں گلی میں کھڑے ہو کے رو رہا ہوں۔ میرے نبی نے اس کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہا، ذرا جملہ سنی اور اس کی قسمت دیکھیے اس بچے کی، یتیم بچے کی۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے۔ اب بیویاں تو اور بھی ہیں، لیکن میرا نبی کسی بیوی کا نام نہیں لیتا۔ میں تیرا باپ ہوں، حفصہ تیری ماں ہے، میں تیرا باپ ہوں، زینب تیری ماں ہے، میں تیرا باپ ہوں، میمونہ تیری ماں۔ کسی بیوی کا نام میرے نبی نے نہیں لیا، نام لیا تو کس اہلیہ کا نام لیا؟ معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ کے ساتھ جو میرے آقا کا پیار ہے، تعلق ہے، وہ دوسری بیویوں سے ہٹ کر ہے۔ یہی مہینہ تھا جب میرا نبی فاتح بن کے مکے میں آیا تھا۔ 10,000 قدوسیوں کا لشکر میرے نبی کے ساتھ ہے، تلواروں سے اسلحہ سے یہ مسلح ہیں، جنگجو لوگ ہیں۔ ان میں حضرت خالد ابن ولید ہے، ان میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب ہے، ان میں حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے شجاع، بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے جنگجو، تلوار چلانے کے دھنی، یہ سارے میرے نبی کے ساتھ ہیں اور میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے۔ یوں سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اسی مکے سے صرف 8 سال پہلے میرا نبی چھپ کے نکلا تھا، میرے نبی کے لیے انعام ہو گیا تھا جو ان کو زندہ یا ان کا سر لائے ہم 200 اونٹ اس کو دیں گے اگر دونوں کا سر لائے۔ جس مکے سے میرا نبی چھپ کے جا رہا ہے، جان بچا کے جا رہا ہے، 8 سال کے قلیل عرصے میں اسی مکے کے اندر میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے۔ 10,000 قدوسیوں کا لشکر ساتھ ہے۔ ذرا تصور تو کرو، خوشی، شادمانی، فتح کی خوشی۔ ہم بھی تو خوشیاں مناتے ہیں نا فتح کی، کوئی الیکشن جیت جاتا ہے تو کیسے خوشی مناتا ہے؟ خوشی ہم بھی مناتے ہیں جب اللہ کوئی کامیابی دیتا ہے۔ میرا نبی مکے کا فاتح بن کے آیا۔ داخلے کا طریقہ کیا ہے؟ 10,000 کا لشکر آگے آگے چل رہا ہے، مکے کا فاتح سب سے پیچھے چل کے آ رہا ہے، پیچھے چل کے آ رہا ہے۔ کیوں؟ آگے چلنا فخر کی علامت ہے، آگے چلنا غرور کی علامت ہے، اور میرا نبی فخر سے پاک ہے، میرا نبی تکبر سے پاک ہے، میرا نبی غرور سے پاک ہے۔ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، سینہ تان کے نہ۔ حدیث میں آتا ہے، زبان پہ ایک آیت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت پڑھتے پڑھتے آپ کا سر مبارک جھک جاتا ہے، جھک جاتا ہے، جھکتے جھکتے اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گیا۔ یہ فاتح ہے مکے کا، جس نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، اور مکے میں آ کے میرا نبی کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایسا فاتح دنیا نے آج تک نہیں دیکھا اور قیامت کی صبح تک نہیں دیکھے گا۔ فتح تو لیبیا بھی کیا تھا انہوں نے، فتح تو عراق بھی کیا تھا انہوں نے، فتح تو افغانستان بھی کیا تھا انہوں نے۔ یہ جو مہذب لوگ بنتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب لوگ ہیں، انہوں نے فتح کرنے کے بعد وہاں کیا کیا تھا؟ بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ اچھالا، لڑکیوں کی عزتیں لوٹی، نوجوانوں کا خون بہایا، گردنیں کاٹی۔ یہ تم تھے فاتح جو کسی شہر میں داخل ہوئے، تم نے تباہیاں پھیر کے رکھ دیں، ان کی املاک تم نے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ادھر میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے، کوئی کسی کو قتل نہیں کیا جا رہا، خون نہیں بہایا جا رہا، اور میرا نبی اعلان کرتا ہے اے لوگو
جو بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر آ جائے گا محمد نے اس کو امن دے دی۔ بیت اللہ کی چار دیواری میں آ جائے اسے امن مل جائے گا۔ ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، اور جو ابو سفیان کے گھر کے اندر آ جائے گا محمد اس کو بھی امن دے گا۔ تو یہ فتح مکہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ خلیفہ رابع داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت بھی مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا تھا۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شرف ایسا ہے، ایک وصف ایسی ہے، ایک صفت ایسی ہے، ایک کمال ایسا ہے، بلکہ میں شرف کہوں تو زیادہ مناسب لفظ ہے۔ حضرت علی کا ایک شرف ایسا ہے کسی صحابی کو حاصل نہیں، نہ حضرت ابو بکر کو، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو، نہ حضرت ابو ہریرہ کو، نہ حضرت طلحہ کو، نہ حضرت زبیر کو، نہ حضرت معاویہ کو، کسی کو بھی وہ مقام اور شرف اور صفت حاصل نہیں جو صرف سیدنا علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے، اور وہ شرف یہ ہے کہ حضرت علی کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی۔ ان کو کس نے پالا تھا؟ میرے نبی نے پالا تھا۔ وہ کس کے گھر میں رہتے تھے؟ میرے نبی کے گھر میں رہتے تھے۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو، ایک بچے کی عمر 2 سال ہے، 3 سال ہے، 4 سال ہے، میرے آقا نے اس بچے کی تربیت کیسے کی ہوگی؟ اخلاق کیسے سنوارے ہوں گے؟ اوصاف کیسے سنوارے ہوں گے؟ میرا نبی ہو تربیت کرنے والا تو کیسی تربیت کی ہوگی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر حضرت علی کا ایک شرف یہ ہے کہ وہ بچوں میں پہلا مومن بھی ہے، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے تو حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے۔ پھر ان کا ایک یہ شرف یہ بھی ہے کہ ہجرت والی رات وہ میرے نبی کے بستر پہ سویا تھا۔ یہ بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، اس کی تہ میں تو ذرا اترو۔ مکان کے چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، اس بستر والے کو قتل کرنا ہے، اس بستر والے کو قتل کرنا ہے۔ جو ہی موقع ملا ہم دیواریں پھلانگ کے اندر آئیں گے، اس بستر والے کو قتل کریں گے۔ میرے نبی تو وہاں سے نکل گئے، اللہ نے مشرکوں کو اندھا کر دیا، انہیں نبی نظر ہی نہیں آئے، وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب اس بستر والے کو انہوں نے قتل کرنا تھا۔ وہ ساری رات یہی سمجھتے رہے کہ نبی پاک اندر ہیں۔ حضرت علی اس بستر پر صرف لیٹے نہیں ہیں، چادر تان کے سو گئے ہیں۔ ان کی دلیری دیکھیے، بہادری دیکھیے، شجاعت دیکھیے، کتنا نڈر ہے، کتنا دلیر اور بہادر ہے۔ ہجرت والی رات وہ بستر رسول پہ سوئے ہیں۔ بدر و احد کا وہ غازی ہے، خندق کا وہ ہیرو ہے، خیبر کے قلعے کا وہ فاتح ہے، اور یمن کا وہ قاضی ہے۔ پھر مسلمانوں کا وہ چوتھا خلیفہ ہے، چوتھے نمبر پہ ان کو خلافت بھی ملی تھی۔ ان کے جو تعلقات تھے پہلے 3 صحابہ سے، وہ دوستانہ تھے، برادرانہ تھے۔ یہ ساری کہانیاں جو آپ فیس بک پہ سنتے رہتے ہیں، یہ سب کہانیاں جوڑی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہ حملہ کر دیا، آگ لے کے گئے، دروازے کو جلایا، دروازہ ان کے اوپر گرا، ان کے پہلو پہ گرا، وہ زخمی ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ فدق مانگنے گئیں، دربار میں کھڑی رہیں 4 گھنٹے، ابو بکر کے دربار میں کھڑی رہیں 4 گھنٹے، اور آگے وہ خطیب کہتا ہے وہ کرسیوں پہ بیٹھے رہے، اور محمد کی بیٹی دھوپ میں کھڑی رہی۔ پھر لوگ روتے ہیں، بڑا ظلم ہوا جی، ایک رتی برابر بھی اس میں صداقت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پڑھے لکھے طبقے سے، حضرت ابو بکر کا دربار کہاں لگتا تھا؟ کہاں تھا درباروں کا جہاں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں؟
جب بھی آپ سے کوئی بندہ یہ بات کرے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے یہ زیادتی کی، ظلم کیا، آگ لے کے گئے، دروازے کو جلانے لگے، یا سیدہ جو ہیں وہ دربار میں گئیں، فدق کا انہوں نے مطالبہ کیا، حضرت ابو بکر نے نہیں دیا ان کا حق، جب بھی کوئی بندہ آپ سے یہ بات کرے آپ نے ایک سوال ضرور ان سے کرنا ہے، بنتا ہے سوال، آپ نے پوچھنا ہے سیدہ حضرت علی سے پوچھ کے گئی تھیں کہ بغیر پوچھے گئی تھیں؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ نہیں بنتا۔ پوچھ کے گئی تھی یا بغیر پوچھے چلی گئی تھی؟ آپ بولو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، تمہارے جیسے لوگوں سے اور میرے جیسے لوگوں سے یہ پوری دھرتی بھر جائے، حضرت علی کے قدموں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ ہے کوئی نسبت ہماری حضرت علی کے مقابلے میں؟ شجاعت میں، بہادری میں، دلیری میں، غیرت میں، مومن ہونے میں ہمارا کیا مقام ہے ان کے مقابلے میں؟ ہم تو ان کی پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں، جوتی کے ساتھ لگنے والے ذرات کے بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بولو، اگر عدالت کی طرف سے نوٹس آئے آپ کی بیوی کو کہ فلاں تاریخ کو فلاں جج کی عدالت میں پیش ہوو، تو تم گھر میں بیٹھے رہو گے، بیوی کو عدالت بھیج دو گے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اور اگر کوئی بھیجے اور پھر عدالت میں تھپڑ لگیں، پھر عدالت میں دھکے لگیں اور شوہر بیٹھا ہو گھر میں، تم نے حضرت علی کے پلے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت علی کے پلے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت علی جیسا غیرت مند وہ خود کمرے میں ہے اور بیوی کو کہاں بھیج دیے؟ دربار میں، کھجورے مانگنے کے لیے، ایک باغ مانگنے کے لیے۔ یہ سب افسانے ہیں، یہ سب ڈرامے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ قرآن کی میں آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ کو آیت یاد بھی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دعویٰ ہے، دعویٰ، اللہ نے دعویٰ کیا کہ جس ہستی کا نام محمد ہے وہ میرا کیا ہے؟ رسول۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ۔ اس دعوے کی دلیل دیکھنی ہو تو ابو بکر کو دیکھو، حضرت عمر کو دیکھو، حضرت عثمان کو دیکھو، حضرت علی کو دیکھو۔ جس کا ماننے والا صدیق اکبر ہو وہ خود کتنا سچا ہوگا، جس کا ماننے والا اتنا عادل ہو وہ خود کتنا عادل ہوگا، جس کا ماننے والا اتنا حیادار ہو وہ خود کتنا حیادار ہوگا، جس کا ماننے والا اتنا بہادر ہو وہ خود کتنا بہادر ہوگا۔ صحابہ کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، والذین معہ، اور جو لوگ اس نبی کے ساتھ ہیں۔ اگلا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، یہ 26واں پارہ ہے، سورت فتح ہے، سورت فتح کا آخری رکوع ہے۔ جائیے گھروں میں ترجمہ پڑھیے، ترجمہ میں نے آپ سے کروانا ہے، ترکڑے ہو وہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ والذین معہ، اور جتنے لوگ اس نبی کے ساتھ ہیں، اشداء، شدید، اشداء، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ کیا ہیں؟ رحماء بینہم، کرو مانا، رحماء بینہم، پڑھو ایک دفعہ میرے ساتھ، رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کے مقابلے میں ہم کسی بات کو مانیں، جو بات قرآن سے ٹکرا جائے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، سبحان اللہ، تراہم رکعاً سجداً، میرا سونا پیغمبر آپ انہیں دیکھیں گے کبھی وہ رکوع میں ہیں کبھی وہ سجدے میں ہیں۔ تراہم رکعاً سجداً، یہ تراہم رکعاً سجداً دکھلاوے کے لیے؟ فرمایا نہ،
تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کا فضل و رضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ جو سجدوں کا اثر ہے ان کے چہروں پہ تجھے نظر آئے گا. ذالک مثلہم فی التوراۃ، میرے پیارے پیغمبر تیرے یاروں کی یہ باتیں تو ہم نے تورات میں بھی بیان کی. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، کہ وہ سارے میرے نبی کے صحابہ وہ آپس میں کیا تھے؟ رحم دل تھے، آپس میں ان کا پیار تھا، آپس میں ان کی محبت تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی مخالفت نہیں تھی، کوئی دوری نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ جس طبقے نے یہ سب چیزیں بیان کی ہیں اور لوگوں کو بتایا کہ ان کی مخالفت تھی اور حضرت علی نے بیعت نہیں کی اور حضرت علی نے مخالفت کی ہے، ان کی فقہ کی کتابوں میں مستقل باب موجود ہیں. مستقل باب و قضائے علی فی ایام ابی بکر، باب و قضائے علی فی ایام عمر، باب و قضائے علی فی ایام عثمان. اس باب میں حضرت علی کے وہ فیصلے ہیں جو فیصلے انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت میں کیے تھے، اور اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو حضرت عمر کی خلافت میں کیے تھے، اور اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو حضرت عثمان کی خلافت میں کیے تھے. ان تینوں خلفاء کی خلافت میں حضرت علی چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس، قاضی القضات. ان کے پاس یہ عہدہ تھا، ان کا آپس میں پیار تھا، آپس میں کیا تھی؟ محبت تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی